اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ اللہ تعالیٰ بلند آواز سے بد کلامی کو پسند نہیں فرماتا سوائے ایسے شخص کے معاملہ کے جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا۔ اگر تم کوئی نیکی ظاہر کرو یا اسے چھپائے رکھو یا کسی برائی سے چشم پوشی کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت ہی درگزر کرنے والا اور بہت زیادہ قدرت رکھنے والا ہے۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ بعض پر ہم ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کر دیں گے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بیچ کی کوئی راہ اختیار کر لیں۔ اولئک هم الکافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ بس یہی وہ لوگ ہیں جو پکے کافر ہیں، اور ہم نے ان کفار کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی تفریق روا نہ رکھی، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں وہ عنقریب ان کے اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالی بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ يسألك أهل الكتاب أن تنزل
ينزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبینا۔ تجھ سے اہل کتاب یہ سوال کرتے ہیں کہ تو ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتار لائے، بس یہ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑی باتوں کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا بے حجاب دیدار کرا دے، تو ان کے ظلم کی وجہ سے انہیں آسمانی بجلی نے آ پکڑا، پھر بھی وہ بچڑے کو پکڑ بیٹھے، اس کے باوجود کہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ چکی تھیں، تو پھر بھی ہم نے اس بارے میں ان سے درگزر سے کام لیا، اور ہم نے موسیٰ کو کھلی کھلی روشن دلیل عطا کی۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور ہم نے ان پر طور کو بلند کیا ان کے عہد کی وجہ سے، اور ہم نے ان سے کہا کہ سجدہ ریز ہوتے ہوئے شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے کہا کہ سبت کے بارے میں کسی قسم کا تجاوز نہ کرو، اور ہم نے ان سے ایک بہت پختہ عہد لیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ بس ان کے اپنا عہد توڑنے کے سبب سے اور ان کے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر دینے کی وجہ سے اور ان کے انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر مہر لگا رکھی ہے، بس وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑا۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا۔ اور ان کے کفر کی وجہ سے اور ان کے مریم کے خلاف ایک بہت بڑے بہتان کی بات کہنے کی وجہ سے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا
قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا۔ اور ان کے اس قول کے سبب سے کہ یقیناً ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم کو جو اللہ کا رسول تھا قتل کر دیا ہے، حالانکہ وہ اسے قتل نہ کر سکے اور نہ صلیب دے کر مار سکے، بلکہ ان پر معاملہ مشتبہ کر دیا گیا۔ اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے اس کے متعلق شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں سوائے ظن کی پیروی کرنے کے، اور وہ یقینی طور پر اسے قتل نہ کر سکے۔ بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما۔ بلکہ اللہ نے اپنی طرف اس کا رفع فرما دیا، اور یقیناً اللہ تعالی بزرگ غلبے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی فرقہ نہیں مگر اس کی موت سے پہلے یقیناً ایمان لے آئے گا، اور قیامت کے دن وہ ان سب پر برابر گواہ ٹھہرے گا۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وبصدهم عن سبيل الله كثيرا۔ پس وہ لوگ جو یہودی ہوئے ان کے ظلم کے سبب سے ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دیں جو اس سے پہلے ان کے لیے حلال شمار کی گئی تھیں، نیز ان سے یہ سلوک خدا کی راہ سے دوسروں کو بکثرت روکنے کی وجہ سے کیا گیا۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ نیز ان کے سود کو پکڑ بیٹھنے کے سبب سے، حالانکہ وہ اس سے روک دیے گئے تھے، اور اسی طرح ان کے لوگوں کے اموال ناجائز طریق پر کھانے کی وجہ سے، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون
يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. لیکن ان میں سے وہ لوگ جو علم پر دسترس رکھنے والے ہیں اور حقیقی ایمان لاتے ہیں اس پر جو تجھ پر اتارا گیا اور اس پر بھی جو تجھ سے پہلے اتارا گیا، اور نماز کو قائم کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے اور اللہ اور یوم آخر پر ایمان لانے والے، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم منقریب بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ ہم نے یقیناً تیری طرف ویسی ہی وحی نازل کی ہے جیسا کہ نوح کی طرف وحی نازل کی تھی اور اس کے بعد آنے والے نبیوں کی طرف، اور ہم نے یقیناً وحی نازل کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب پر اور ان کی تمام ذریت پر اور عیسیٰ پر اور ایوب پر اور یونس پر اور ہارون پر اور سلیمان پر، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اور کئی ایسے رسول ہیں جن کا ہم تجھ سے اس سے پہلے تذکرہ کر چکے ہیں، اور کئی ایسے رسول ہیں جن کا ہم نے تجھ سے تذکرہ نہیں کیا، اور موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے بکثرت کلام کیا۔ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔
وہ رسول تھے بشارتیں دینے والے اور انذار کرنے والے، تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کے آنے کے بعد اللہ کے مقابل پر کوئی حجت باقی نہ رہے، اور اللہ تعالی بزرگ، غلبے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے تجھ پر اتارا اپنے قطعی علم کے ساتھ اتارا ہے، اور فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں، اور بحیثیت گواہ اللہ بہت کافی ہے۔ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا۔ وہ لوگ جو کافر ہوئے اور اللہ کی راہ سے روکا، یقیناً وہ دور کی گمراہی میں بھٹک چکے ہیں۔ إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم سے کام لیا، ہو نہیں سکتا کہ اللہ انہیں معاف فرما دے اور انہیں ہدایت کی راہ پر ڈال دے۔ إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا۔ سوائے جہنم کے طریق کے جس میں وہ بہت طویل مدت تک رہیں گے، اور خدا کے لیے ایسا کرنا آسان ہے۔ يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ رسول آ چکا ہے، بس ایمان لے آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر بھی اگر تم انکار کرو تو جان لو کہ یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالی بہت جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما
المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا۔ اے اہل کتاب، اپنے دین کے معاملہ میں حد سے تجاوز نہ کرو اور خدا تعالی کی طرف حق کے سوا کچھ منسوب نہ کرو۔ یقیناً مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کا رسول ہی ہے اور وہ اس کا کلمہ یعنی کلمۃ اللہ ہے جو اس نے مریم کی طرف اتارا، اور اس کی طرف سے ایک عظیم روح ہے۔ بس اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ اور تین خدا مت کہو، باز آؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ یقیناً اللہ ایک ہی معبود ہے، پاک ہے وہ اس سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور بحیثیت کارساز اللہ بہت کافی ہے۔ لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ مسیح تو اللہ کا بندہ ہونا ہرگز ناپسند نہیں کرے گا، اور نہ ہی اللہ کے مقرب فرشتے ایسا کر سکتے ہیں، اور جو بھی اس کی بندگی کو ناپسند کرے اور تکبر سے کام لے، ان سب کو وہ اپنی طرف ضرور اکٹھا کرے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے تو وہ ان کو ان کے بھرپور اجر عطا کرے گا اور اپنے فضل سے ان کو بڑھائے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے برا منایا اور تکبر سے کام لیا تو انہیں وہ دردناک عذاب دے گا، اور اللہ سے ہٹ کر وہ اپنے لیے کوئی دوست یا مددگار نہیں پائیں گے۔
يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت مستحکم دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک چمکتا ہوا نور اتارا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ بس وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو وہ ضرور انہیں اپنی رحمت میں اپنے فضل کے ساتھ داخل فرمائے گا اور اپنی طرف سیدھی راہ کی انہیں ہدایت دے گا۔ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہ تجھ سے فتویٰ مانگتے ہیں، کہہ دے کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کی اولاد کوئی نہ ہو مگر اس کی بہن ہو تو اس بہن کے لیے جو اس نے چھوڑا اس کا نصف ہوگا، اور وہ اس بہن کا تمام تر وارث ہوگا اگر اس کے کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر وہ 2 بہنیں ہوں تو ان کے لیے اس میں سے 2/3 ہوگا جو اس نے ترکہ چھوڑا، اور اگر بہن بھائی مرد اور عورتیں ہوں تو ہر مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بات کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔